بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 20 کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ یہاں سے سورہ نمل کا جو کچھ حصہ باقی تھا وہ 20ویں پارے میں موجود ہے اور جہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت 20ویں پارے کے شروع میں سوالیہ انداز میں یا استفہامی انداز میں اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان سے بارش برسا کر بارونق باغات کس نے اگائے؟ زمین کو کس نے مقام قرار بنایا اور اس کے بیج جاری کیے اور لنگر کی صورت میں مضبوط پہاڑ گھاڑ دیے؟ جو کوئی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، کون مصیبت کے وقت اس کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کے دکھوں کا مداوا کرتا ہے؟ خشکی اور سمندر کی ظلمتوں میں کون راستہ دکھاتا ہے؟ بارش کی خوشخبری بنا کر ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اور مخلوق کو ابتدا سے کس نے پیدا کیا اور کون اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ زمین و آسمان کی مخلوق کو روزی کون دیتا ہے؟ یہ سارے سوالات اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت انسان کی عقل سلیم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالی معبود برحق کے سوا یہ سب کام کرنے والا کوئی اور ہے؟ اور اس سوال کو قرآن بار بار دہراتا ہے تاکہ عقل کے جو اندھے انسان ہیں یا وہ لوگ جن کے ضمیر سو چکے ہیں ان کے ضمیر جاگ اٹھیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی جلالت قدرت کو تسلیم کر لیں۔ پھر اس مقام پر بھی قرآن فرماتا ہے، اے انسان زمین پر چل پھر کر دیکھو، تم دیکھو وہ قومیں جو سرکش تھی ان کا کیا انجام ہوا یا وہ کس انجام سے دوچار ہوئیں۔ بارہا اللہ رب العزت قرآن پاک میں انبیاء کا قصص کو بیان فرماتے ہیں، اقوام کے حالات کو بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل بیان فرماتے ہیں اور ان چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد انسان کو دعوت حق دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ میں اللہ کی دسترس سے نکل جاؤں تو تم نکل نہیں سکتے۔ اس کے بعد سورۃ القصص کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نمل کا جو بقیہ حصہ تھا اس کے اندر اللہ رب العزت عقل سلیم جو رکھنے والے ہیں انسان سے سوال کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جواب بھی دیتے ہیں کہ یہ سب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ سورۃ القصص کے آغاز میں ایک بار پھر اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر فرماتے ہیں۔ اب یہاں پہ جس حصے کو بیان کیا گیا ہے وہ حصہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تدبیر سے فرعون کے دربار میں پہنچے، یہاں پہ جو حصہ ہے یہاں پہ یہ بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر فرمائی تھی، جب فرعون نے تمام بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر کو اسی پہ الٹنا چاہا، تو کیا کیا؟ اللہ کی تدبیر سے فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے اپنی زوجہ آسیہ کے کہنے پر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنی غیر محسوس تدبیر کے ذریعے انہیں والدہ سے بھی ملوا دیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو صندوق تھا وہ فرعون کے محل سے ٹکرایا، انہوں نے دیکھا تو اس کے اندر بڑا خوبصورت ایک بچہ تھا۔ اس بچے کو جب گھر لایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو وہاں پہ ان کی بہن موجود تھی، وہ کہنے لگی مجھے ایک ایسی عورت کا پتہ ہے کہ شاید کہ یہ ان کا دودھ پی لیں۔ جب پھر ان کی والدہ کو بلایا گیا تو یہ اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ کی شان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں اپنی والدہ کے دودھ پر پرورش پانے والا بنایا۔ پھر جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک مظلوم کے بچاؤ کے لیے انہوں نے ظالم کو مکہ مارا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قتل سہو پر، یعنی کہ چونکہ یہ قتل جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، اس قتل پر اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد پھر
آیت نمبر 20 میں یہ بتایا گیا ہے کہ شہر کے دور والے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، یعنی مراد یہ ہے کہ فرعون کے محل سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا کہ فرعون کے لوگ آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف روانہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سے مدین بستی کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام تک رسائی ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ اس شرط پر نکاح کر دوں گا کہ آپ 8 سال تک اجرت پر میرا کام کریں، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں گے تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ جب مقررہ وقت، جو ایک وقت مقرر کیا تھا 8 سال کا، 9 یا 10 سال کا، وہ پورا ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران آگ کی تلاش میں جب وہ کوہ طور پر گئے، اور کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی، وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی اور عصا اور ید بیضاء کے معجزے عطا فرمائے، اور پھر ہارون علیہ السلام کو رسالت کے مشن میں ان کی درخواست پر ان کا مددگار بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ دعا کی تھی، یا اللہ تو مجھے کوئی مددگار عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو ان کا مددگار بنایا۔ پھر آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، اپنی نصرت کا وعدہ فرمایا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی بھی۔ آیت نمبر 57 سے کفار مکہ نے حضور علیہ السلام سے کہا، اگر آپ کے ساتھ ہدایت کی راہ کی پیروی کرے تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، یعنی وہ فوائد سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہم نے ان کو اپنے حرم میں آباد نہیں کیا جو امن والا ہے؟ اس کی طرف ہمارے دیے ہوئے ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اسلام کی برکت سے دنیاوی نعمتیں چھن نہیں جائیں گی، بلکہ ان میں اضافہ ہوگا۔ یہ کفار کہا کرتے تھے، اور آج بھی یقین کریں ہمارے مسلمان بہن بھائی ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کی راہ پہ چلیں گے تو ہماری آزادی ختم ہو جائے گی، یا ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ چھن جائیں گی۔ بلکہ اکثر لوگ اپنی اولاد کو مدارس میں یہ سوچ کے نہیں پڑھاتے کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا۔ یہ جیسے ہمارے باقی بچے جو ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے ویل سیٹلڈ ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کی کل کو زندگی تنگ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا اس کے اندر ایک اسلوب کے ساتھ یہ بیان فرمایا، کیا ہر چیز اللہ ہی عطا نہیں فرماتا، اور فرمایا کہ اسلام کی برکت سے دنیاوی نعمتیں چھن نہیں جائیں گی۔ یہ انسان کی غلط سوچ ہے، شیطان اس کو فقیری کا وہ ڈر دیتا ہے، کبھی کسی قسم سے چیز سے ڈراتا ہے، کبھی کسی قسم سے ڈراتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اسلام کی برکت سے دنیاوی نعمتیں چھن نہیں جائیں گی، بلکہ ان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنی خوشحالی پر اتراتے تھے، یعنی ماضی کی خوشحالی سرکش قوموں کے کھنڈرات نشان عبرت ہے۔ تم دیکھو جا کے وہ لوگ جن کو دنیاوی اعتبار سے بڑی فراوانی ملی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کی، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان سے ان کی نعمتیں واپس لے لی۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بستیوں والوں کو اس وقت نہیں ہلاک کیا جاتا جب تک کہ رسول بھیج کر ان پر اتمام حجت نہیں کر دیا جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ ظلماً کسی کو وہ ہلاک نہیں کرتے، بلکہ جب بستی والوں کے پاس، جب قوموں کے پاس انبیاء آ چکے ہوتے ہیں، ان کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے اور معجزات منہ مانگے مل چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توحید کی دعوت تھی اس کو قبول نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتے ہیں۔ اس کے بعد اسی صورت میں سورۃ القصص میں آیت نمبر 76 میں قارون کا ذکر ہوا ہے۔ یہ قارون کون تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا
سرکش انسان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اسے اتنے خزانے عطا کیے تھے، اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ ایک ایسی جماعت تھی، یعنی کہ پتہ نہیں کئی اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں ہوا کرتی تھیں، کہ پوری جماعت ایسی تھی جو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا، یعنی خزانے اتنے زیادہ تھے کہ اس کی جو چابیاں ہوا کرتی تھی ان کو اٹھاتی تھی۔ اور اس کی قوم نے اس سے کہا کہ تم تکبر نہ کرو، تم جو ہے فخر نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو، تکبر کرنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نعمت دولت کے بدلے میں آخرت کو تلاش کرو۔ لوگوں نے اس کو کہا بھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، اس کے بدلے میں آخرت کو تلاش کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، یعنی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس نے کہا یہ مال مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تحفہ نہیں سمجھا، اللہ کی عطا نہیں سمجھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ اس کی سرکشی کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دنسا دیا تھا، یعنی قارون کو جو سزا ملی تھی تکبر کرنے کی، اس کے پاس دنیاوی آسائشیں موجود تھیں، دنیا کی ہر چیز، اتنا مال موجود تھا، اتنا مال موجود تھا، لیکن پھر بھی اس کو اس کا مال نہیں بچا سکا، اس کو اس کی آسائشیں نہیں بچا سکیں، اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں بچا سکی۔ جب اس کے اوپر وقت آیا تو اس کو زمین میں دنسا دیا گیا، پھر اللہ کے مقابل اس کا کوئی مددگار نہ تھا۔ قرآن نے بتایا کہ اس کے انجام کو دیکھ کر جو لوگ اس جیسا دولت مند ہونے کی تمنا کر رہے ہیں، اس کے انجام کو دیکھ کر انہوں نے کہا ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ دولت و طاقت، جو دنیا کی دولت ہے یا دنیا کی طاقت ہے، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا اس جیسی دولت کا نہ ہونا ہمارے حق میں اچھا ثابت ہوا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی زمین میں دنسا دیے جاتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے مقدر کرتے ہیں جو زمین پر نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی فساد کرتے ہیں، اچھا انجام صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک اچھے یا برے اعمال کی جزا یا سزا ہر انسان پا کر رہے گا۔ اس کے بعد آگے سورۃ العنکبوت اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس سورت کے شروع میں قرآن نے متوجہ کیا کہ قطعی نجات کے لیے صرف دعوی ایمان کافی نہیں۔ انسان یہ کہے کہ صرف ہم ایمان کا دعویٰ کر لیں اور ہمیں نجات مل جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کی آزمائش بھی کرتا ہوں، کیا یہ اپنے دعوے میں سچا ہے بھی کہ نہیں؟ جیسا کہ پچھلی امتوں کے لوگوں کو کڑی آزمائش سے گزرنا پڑا، اور ابتلا سے گزرنے کے بعد ہی، آزمائش سے گزرنے کے بعد ہی سچے مومن اور جھوٹے کا فرق جو ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ تو سم ٹائم اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز عطا فرما دیتے ہیں اور ہماری آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کا ساز و سامان لینے کے بعد انسان میری شکر گزاری کرتا ہے کہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ دیکھیں ہمیں پچھلی جو ہم نے صورت پڑھی، ہمیں ایک چیز اس چیز سے یہاں سے پتہ چلی کہ جو رزق، جو مال و اسباب جو تھا وہ قارون کی جو تھی وہ اس کے پاس وہ سارا سامان موجود تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ساز و سامان اس کو بچا نہیں سکا۔ لیکن اس سے پیچھے ہم نے پڑھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ انہوں نے علم کو جو تھا وہ پسند کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے صدقے سے دولت بھی عطا فرما دی۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو قارون
کی وراثت وہ مال تھا، وہ اسباب دنیا کی چیزیں تھیں، جبکہ جو علماء کی وراثت وہ کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر وہ تمہیں شرک پر مائل کرنا چاہے۔ فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی بات مانو، لیکن اگر وہ تمہیں ایسے کام سے منع کریں جو شریعت کے خلاف تھا، ٹھیک ہے، یعنی شریعت تو کہتی ہے یہ کام کرو لیکن والدین کہیں تم نہ کرو، تو پھر تم والدین کی بات مت مانو۔ فرمایا کہ تمہیں شرک پر مائل کرنا چاہیں تو گناہ کے کاموں میں ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ جب شریعت کی بات آ جائے، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، پھر تم ماں باپ کی بات کو نہ مانو، بلکہ پھر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دو۔ پھر حدیث میں بھی آیا ہے کہ کسی بھی ایسے مسئلے میں مخلوق خواہ وہ کوئی بھی ہو، اس کی اطاعت لازم نہیں آتی جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی فرما برداری نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 سے ایک پر پھر حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سالہ تبلیغ جو انہوں نے کی تھی اور جو ان کی قوم پہ عذاب آیا تھا اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو متوجہ کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر بے بس بتوں کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ جو وحدہ لا شریک ہے اس کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو سن کر قوم نے کہا اسے قتل کر دو یا جلا ڈالو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ جب انسان اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے، جب اس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، اس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے محفوظ کر لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 26 سے حضرت لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ہم نے انہیں نبوت دی اور ہم نے ان کو کتاب عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کی انتہائی سرکشی کا ذکر ہے کہ وہ غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے اور ڈاکے ڈالتے، اور یہ اتنے انتہا پسند تھے کہ کھلے عام جو تھی وہ بے حیائی کے کام کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو، اللہ کے عذاب کو آواز دینے والی بات ہے کہ انسان سرعام بے حیائی کرے۔ اور لوط علیہ السلام سے نزول عذاب کا مطالبہ بھی کیا کرتے تھے، کہتے تھے ہاں اگر ہے کوئی عذاب تو وہ اترتا کیوں نہیں، اسے اتارے اللہ تعالیٰ۔ یعنی یہ ان کی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کی سرکشی کی انتہا تھی، اور بے حیائی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند۔ اگر کوئی بندہ فاسق اسے کہتے ہیں جو سرعام گناہ کرتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے جو ہے وہ ایک حصہ ہے، حیا جو ہے، اور جس بندے کے اندر پھر حیا نہیں ہے اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ پھر مدین کی سرزمین پر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرکشی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی تکذیب کے جرم میں، جو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، ان کو نبی نہیں مانتے تھے، اس جرم میں ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن نے اہل مکہ کو مخاطب کر کے بیان کیا تم اپنے تجارتی سفر کے دوران شیطان کے بہکاوے میں آنے والے عاد و ثمود کی بستیوں سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہو۔ یہ لوگ سمجھدار ہونے کے باوجود شیطان کے دھوکے میں آ کر راہ راست سے ہٹ گئے، اور پھر ان کا انجام بہت ہی برا ہوا۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں، ان کے عقائد کی مثال مکڑی کے جالے جیسی ہے، اور عنکبوت کا جو مطلب ہوتا ہے وہ بھی مکڑی کا وہ جالا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف، باطل معبودوں کی طرف بھاگتے ہیں،
بتوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا، تو فرمایا کہ ان کی عقائد کی مثال مکڑی کے جالے جیسی ہے، اور سب سے کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حق کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، لیکن صرف اہل عقل و خرد ہی ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کی بیان کردہ مثالوں سے ہر کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا، بلکہ جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ فرما دے اور جس کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دے، وہی اس سے مثال بھی حاصل کرتا ہے اور عبرت بھی حاصل کرتا ہے اور نصیحت بھی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔